نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ اے ہالکن، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اس بات پر، اسفا غم کے مارے، انا جعلنا ما علی الارض زینتا، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینتا خوبصورتی ہے، لہا اس کے لیے، یعنی لہا الارض زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائے، ایہم احسن عملا کہ کون ان میں سے زیادہ بہتر اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے، علیہا اے علی الارض سعیداً صاف میدان، جرزاً چٹیل یا بنجر، ام حسبت کیا آپ نے گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف کہ بے شک وہ غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا کہ وہ ہمارے نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے، اذ اول فتیۃ جب پناہ لے ان نوجوانوں نے، الی الکہف غار میں، فقالوا تو انہوں نے فرمایا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دیجئے ہمیں، من لدنک اپنے طرف سے، رحمتاً رحمت، وہیئ لنا اور مہیا کیجئے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، رشدا درستگی، فضربنا علی آذانہم پس ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سال تک، ثم بعثناہم پھر ہم نے، ایقظناہم اٹھایا ہم نے، لنعلم تاکہ معلوم کر لے، ای الحزبین کس کو دونوں گروہوں میں سے، احصا اچھی طرح یاد ہے، لما لبثوا امدا جو وہ رہے مدت غار میں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین یہود نصارہ طرح طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، جوابات بھی اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ظاہر ہے کہ مشرکین یہود نصارہ کے اس عمل سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے رسالت، آپ کا کام ہے پہنچانا، نہ کہ منوانا۔ اور ادھر لعل شاید کے معنی پر تو نہیں ہے، بلکہ یہ محاورات پر
محمول ہے جس طرح کہ کلام عربی میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ ظاہری زیب و زینت ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو آزمائے، لنبلوہم، کہ کون اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اور اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی، رونق نہ ہوتی، زیب و زینت نہ ہوتی، تو امتحان بھی نہ ہوتا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہری زیب و زینت، مال و دولت کے سامنے اپنے خالق کو بھول گئے ہیں، اور خالق کو بھول گئے تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر سی زندگی ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، دنیا کی زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ حق قبول کرتے ہیں تو حق کی قبولیت پر، ہمیشہ کی نعمتوں پر مالا مال ہوں گے بروز قیامت، حیات جاودانی ان کے مقدر ہوگی بروز آخرت۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم نے اس زمین کو بالکل صاف ستھری چٹیل بنجر میدان بنانے والے ہیں۔ اس عارضی دنیا میں جو لہلہاتی ہوئی کہتی ہے، ہری بھری باغات ہے، خوبصورت باغات ہے، تعمیرات ہے، بھائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ کہف اس پہاڑی غار کو کہتے ہیں جو وسیع ہو، اور جو وسیع نہ ہو اس کو صرف غار کہتے ہیں۔ رقیم بمعنی مرقوم ہے، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام لکھ کر غار کے دروازے پر جو تختی لگایا تھا اس کو رقیم کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بہرحال جمہور اہل علم کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے، اور البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 114 میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف دقیانوس کے زمانے میں تھے، اور یہ بادشاہوں کے اولادوں میں سے تھے، شہزادے تھے۔ ایک دن عید کے موقع پر قوم کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا، اور جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے قوم بت پرستی میں مشغول ہے، اصنام کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو بادشاہ اور قوم کے اس عمل شرک سے نفرت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہدایت مقدر فرما دی۔ لہٰذا ان نوجوانوں نے اس قوم کو، ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے، توحید کو اپنا شیوا بنایا۔ اور ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت دقیانوس کے حوالے سے یہ نوجوان جانتے تھے کہ بادشاہ دقیانوس جو ہے وہ ہمیں توحید پر چلنے نہیں دیں گے، تو ان نوجوانوں نے قوم سے
بیزاری کا مظاہرہ کیا اور غار میں پناہ لے لی۔ ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر چوکیداری کرتا تھا۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ کیا آپ نے یہ خیال کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب ترین چیز ہے، عجیب ترین نشانی ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی عجائبات اور آیات بینات کائنات عالم میں موجود ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں؟ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ اصحاب کہف کے قصے میں مخالفین کو جواب ہے، قابل تعجب ضرور ہے کہ ایک عرصہ تک سلایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اور اجسام میں کوئی خرابی نہیں آئی، کوئی جسم خراب نہیں ہوئی ہے۔ آیات نمبر 10 میں فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف، اس وقت یاد کرو جب نوجوانوں کی یہ جو جماعت تھی انہوں نے کہف میں ٹھکانہ بنایا، ٹھکانہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے رب سے، اپنے پاس سے، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہماری حفاظت فرما، تنہائی میں، جماعت میں، آبادی میں، جنگل میں، پہاڑ میں، غار میں، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر اور فساد سے محفوظ اور مامون فرما، اور ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ اور ظاہر ہے کہ اس ماحول میں کہ مشرکین کافرین کا غلبہ ہو، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کے بارگاہ مقدس میں رحمت کی، خیر اور خوبی کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی دعا بھی قبول فرمائی۔ ہے تو عبادت جوانی کا، دعائیں قبول ہوتی ہے زیادہ جوانی میں، تو در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، اللہ سے مانگنا، تو یہ تو شیوہ پیغمبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اس غار میں سلا دیا، ایک طویل عرصے تک سوئے رہے۔ اور آیت نمبر 11 میں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر سالہا سال پردہ ڈالا، اور آرام اور راحت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے قدرت کاملہ سے سوئے رہے۔ اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ اس غار میں ہم کتنا عرصہ رہے، کتنے دن ہم ٹھہرے۔ تو آیت نمبر 12 میں فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی بما لبثوا امدا، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ جان لے کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے گروہ سے وہ گروہ مراد ہے جنہوں نے سوال کیا، اور دوسرے گروہ سے مراد وہ ہے جنہوں نے جواب دیا۔ تو جنہوں نے جواب دیا ہے وہ دوسرا گروہ ہے، ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے مراد اصحاب کہف ہے، اور دوسرے گروہ سے مراد بادشاہ وقت ہے، اور ظاہر ہے اس کی ریاست تھی، اس کی حکومت تھی۔ دقیانوس کے قذافی روح المعانی جلد نمبر 15 212 نمبر صفحہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی، اور اسے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سے تعبیر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ انسان سوتا تو ہے آنکھوں سے، آنکھیں بند ہوتی ہے، لیکن گہری نیند وہ ہوتی ہے، آرام دہ پرسکون نیند وہ ہوتی ہے کہ سونے والوں کو آواز دیا جائے تب بھی وہ بیدار نہ ہو۔ یہ راحت والی، سکون والی نیند ہے، اگرچہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو گہری نیند سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔